خطبے کے دوران ایک باغی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کو اس منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ نیچے اتریں، آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ باغی اٹھتا ہے، ایک باغی اس کونے میں اٹھتا ہے، چند باغی اس کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چند اس کونے میں، چند اس کونے میں، سارے کونوں میں باغی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک شور برپا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سنگ باری شروع کر دیتے ہیں، پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں، اور باقی جو مسلمان اس مسجد میں موجود تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے پتھر برسائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زخمی ہوئے کہ وہ پتھروں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، پتھر لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اور ایک باغی آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا، وہ عصا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی عصا کو لے کر خطبہ دیتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی عصا کو لے کر خطبہ دیتے تھے۔ وہ باغی آگے بڑھتا ہے اور وہ عصا لے کر اس عصا کو توڑ دیتا ہے۔ اب اس عصا کو توڑنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کسی محب رسول کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنگباری کرتا ہے، ان کے اوپر تان کرتا ہے اور ان کو خطبہ دینے سے روکتا ہے، حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ آپ کی محبت اس بندے کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے شخص کو نیچے اترنے کا کہے اور کہے کہ آپ یہاں خطبہ نہیں دے سکتے، اور کس مسجد میں خطبہ نہیں دے سکتے؟ وہ مسجد جس کی زمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر کے دی تھی، وہ مسجد جس کی توسیع سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اس مسجد میں خطبہ دینے سے منع کر دیا۔ اور یہ باغیوں کا سب سے پہلا حملہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار اس عصا کو توڑا۔ اور مسجد نبوی، یہ مسجد کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی کے اندر سنگباری کی ہے، پتھراؤ کی ہے، یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے رسول اللہ کے عاشق ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے دین کے حقدار ہو سکتے ہیں، دین کو ماننے والے ہو سکتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سنگباری کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا، اور پھر باقیوں نے کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد گلیوں میں ایک اور آواز لگائی کہ خبردار، آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی میں جماعت نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ بھی نہیں سکتے، جماعت کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے، اکیلے بھی وہ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے۔ کس مسجد سے روکا ہے ان کو؟ جس مسجد کو انہوں نے تعمیر کروایا، اس کی زمین خریدی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسجد سے روک دیا گیا۔ باغیوں کا دن بدن یہ حملے بڑھتے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کی شدت بڑھتی گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ خبردار، آج کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اپنے محل میں، اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ گویا کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے اندر نظر بند کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے۔ یہ جب باغیوں کے حملے بڑھتے جا رہے تھے، مختلف صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ ان باغیوں کے ساتھ قتال کریں، اگر قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، پھر یہاں سے مدینہ سے مکہ چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ تو میں ان کے ساتھ قتال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا شہر ہے، اور اللہ کے رسول کو
اللہ کے رسول کے شہر کو میں خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، یہاں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا، اور میں مکہ بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مدینہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو فرمایا، ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، اگر آپ جہاد نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے گھر کے پیچھے ایک دروازہ بنوائیں، اس دروازے سے آپ مکہ چلے جائیں، یہ باقی آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، یا پھر آپ شام کی طرف چلے جائیں، شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا اثر رسوخ ہے، یہ باقی وہاں بھی نہیں آئیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ میں جہاد کرتا ہوں، نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہانا چاہتا ہوں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ مدینہ میں مر سکتا ہے، یعنی مدینہ میں اس کو موت آ سکتی ہے، کوشش کرے کہ اس کو مدینہ میں موت ہے، مدینہ میں دفن ہو جائے، جو لوگ مدینہ میں دفن ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ صرف مدینہ میں موت کی یہ فضیلت ہے، جو بندہ مدینہ میں مر گیا اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر باغیوں نے ایک اور حملہ کیا، کہنے لگے کہ آج کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کھانے کا کوئی دانہ نہیں پہنچے گا، سارے راستے بند کر دیے، محل کا محاصرہ کر لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا، اور کھانے کے اوپر پابندی لگا دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آواز لگائی کہ خبردار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچے گا۔ جب یہ پابندیاں لگ گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی پہنچانے کی کوشش کی، ایک مشکیزہ لے کر گئے، باقیوں نے وہ مشکیزہ چھین لیا اور پانی گرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے بس ہو گئے تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پھینک دی، تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلے کہ میں تو پانی پہنچانے کے لیے آیا تھا، میں تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے آیا تھا، لیکن باغیوں نے مجھے روک دیا اور باغیوں کے سامنے میں بے بس ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور فرمایا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، مسجد نبوی کی زمین تنگ تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جو مسجد نبوی کو زمین خرید کر وسیع کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، کیا میں نے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کو توسیع نہیں کیا تھا، وسیع نہیں کیا تھا؟ پھر فرمایا کہ جب مدینہ میں مسلمان آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، مدینہ میں مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا، آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی مسلمانوں کے لیے میٹھا چشمہ خریدے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، کیا میں مسلمانوں کے لیے میٹھا چشمہ خرید کر میں نے وقف نہیں کیا تھا؟ پھر فرمایا کہ کیا غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ جیش العسرہ ہے، تنگی کا غزوہ ہے، اس میں جو بندہ ساتھ دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، کیا اس غزوے میں میں نے بے دریغ مال نہیں لٹایا تھا؟ میں نے کئی گھوڑے کئی اونٹ سارے سامان کے لدے ہوئے نہیں دیے تھے؟ پھر فرمایا
گنوائے، اپنی یہ فضیلتیں بتلائیں، لیکن وہ ایسے لوگ تھے ان پر کسی چیز کا اثر ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ ان کے اندر نہ تو اللہ کی محبت تھی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی نرمی نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 40 دن تک کھانا پینا بند رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ گزارا کیسے کرتے ہیں جب 40 دن آپ کے اوپر کھانا پینا بند ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب فضیلتیں بتلائیں تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی مسلمان میرے حق میں تلوار لے کر آئے ہوئے ہیں، اسلحہ لے کر آئے ہوئے ہیں، میں انہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ میں اس مدینہ کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا، میں اللہ کے رسول کے شہر میں خون بہانا نہیں چاہتا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر تشریف لے گئے اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ساکت ہو جا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر عطا فرمائی تھی۔ انہیں تو معلوم تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو میں نے جب شہید ہونا ہی ہے تو میں اللہ کے رسول کے شہر میں خون کیوں بہاؤں، میں یہاں دنگا فساد کیوں کرواؤں؟ اس لیے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ سارے مسلمان چلے جائیں، باقی تو سارے چلے گئے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کی جو اولادیں تھیں، جو نوجوان تھے، وہ وہاں پر کھڑے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں پر کھڑے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت عثمان نے فرمایا کہ جاؤ تم حج کر لو، یہ حج کا زمانہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس جہاد سے، حج سے زیادہ یہ جہاد فضیلت والا معلوم ہوتا ہے، میں اس جہاد میں شریک ہوں گا۔ پھر باقی لوگ دیواریں بلان کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے اور خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ساتھ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان آج ہم افطاری میں تمہارا انتظار کریں گے، آج کی افطاری تمہاری ہمارے پاس ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ آج میری شہادت کا دن ہے، اس لیے دروازے کھول دیے اور اپنے گھر میں قرآن پاک لے کر بیٹھ کے تلاوت کرنے لگے۔ شہادت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، پہلے وہ تہمل باندھتے تھے، لنگی باندھتے تھے، اس وقت انہوں نے پجامہ پہن لیا کہ شہادت کے وقت زخمی بھی ہوگا، کوئی تڑپ بھی ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ میرا سفر کھل جائے۔ شہادت کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گئے، باقی دیوار پھلانگ کر آئے اور انہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ وار کیا، پھر ایک بربط نے چہرے پر وار کیا اور سامنے کے اوپر والے دانت ٹوٹے، اس منہ سے جو خون نکلا وہ قرآن پاک کی آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری طرف سے ان کو کافی ہو جائے گا، اللہ ان سے ضرور بدلہ لے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بتایا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چڑھ کر مختلف جگہوں پر نیزے کے وار کیے، 9 زخم اس نے لگائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، ایک اور بات بتایا، اس نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان کی زیارت کرنی ہے، مہم بن کر آیا۔ جب وہ قریب پہنچا، اس کو موقع ملا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلی پہ وار کیا اور پسلی کو توڑ دیا۔ پھر ایک اور وقت آیا، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کون سا ایسا گناہ
اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یا کے بعد دیگر تھیں، میں نے ان کی گستاخی کی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک یہ 3 دن اور 3 راتیں یا 2 دن اور 2 راتیں گھر میں پڑا رہا۔ باقیوں نے کہا کہ ہم اس دن کو دفنانے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ باہر تشریف لائیں اور انہوں نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر باغیوں کو خطاب کیا کہ اے باغیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دفن کرنے دو، ورنہ میں خود بے حجاب ہو کر تمہارے مقابلے میں آؤں گی اور تمہارے ساتھ جہاد کروں گی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کروں گی۔ باقی سیٹ پہ ہو گئے، انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ دفن کر لیں۔ رات کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کو کندھا دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جنازے کو کندھا دیا۔ جنازہ باہر نکلا، مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوا جنت البقیع کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت باغیوں نے جنازے کے اوپر پتھر برسائے۔ لوگوں نے ایسے جنازے تو ہزاروں دیکھے ہوں گے کہ جن جنازوں کے اوپر پھول پڑتے ہیں، جن جنازوں کے اوپر پتیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ واحد جنازہ تھا جن کے جسم کے اوپر، جن کے جنازے کے اوپر پتھر پڑے ہوئے تھے اور رات کا اندھیرا تھا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تھی، انہوں نے اندھیرے میں آگے چراغ پکڑا ہوا تھا اور جس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس سے گزرنے لگی تو اس وقت ان کے آنسو بہنے لگے اور صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ آواز نکالنے کی، رونا کرنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ وہ اس وقت رونا کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دل میں مخاطب کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا داماد ہے جس کے ساتھ ان باغیوں نے یہ سلوک کیا ہے، اور انہوں نے باغیوں نے جنت البقیع میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، ایک کونے میں دفن کرنے کا کہا۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید